ماہ رجب ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں شعبان المعظم کا جو مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ اور اس مہینے میں ہم سب کو کس طرح عبادت کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کیسے گزارنا چاہیے، آج انشاءاللہ میں اس مبارک مہینے کے کچھ فضائل آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں یعنی شعبان المعظم میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں، کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے، کہ یہ آیت یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یعنی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے یہ ہیں شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اسی ماہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ شعبان یہ شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمی شعبان لأنه ينشعب فيه خیر کثیر للصائم فيه حتى يدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں، اگر ہم غور کریں تو شین، عین، با اور الف نون۔ تو شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، اور عین سے علو یعنی بلندی، اور با سے بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے،
اور اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے اس مبارک مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو، اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اور شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے تو لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں، تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ تابعی بزرگ ہیں جناب حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے بزرگان دین تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں بسر کریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والوں، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے سے کیے۔ حضرت سیدنا ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے عرض کی یا رب جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلت لی، یعنی اے میرے رب تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں یعنی ماہ رجب ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں بھی ہمیں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کو بھی ہمیں اچھے سے گزارنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ، اس میں کثرت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا درود پاک پڑھنا اور تلاوت قرآن کرنا یہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔